تو پہلے اکثر ہوتا تھا کہ لوگ بیٹوں کی شادیوں میں ناچتے تھے، اب تو بیٹیوں کی شادی میں بھی ننگا ناچ رہے ہیں لوگ. بیٹیوں کی شادی میں بھی کل بارات آنے والی ہے اور آج دروازے کے باہر ڈی جے لگا ہے، سگے بھائی ڈی جے کے آگے ناچ رہے ہیں، گھر کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہاں تک دیکھا گھر کی بیٹیاں اس ڈانس کو دیکھ رہی ہیں، اور کل جب بیٹی بھاگ جاتی ہے تو ذمہ دار ہوتی ہے علماء کی جماعت کہ ان کی تقریروں میں اثر نہیں رہا، ان کی محفلوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بیٹیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، اماموں کا کنٹرول نہیں رہا. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اپنے بینک کا مالک تو ہو ہے، اپنے گھر کی تجوری کی چابیاں تو رکھتا ہے، خزانے کا مالک تو ہے، جائیداد کے کاغذ تیرے پاس ہیں، مکان کی ملکیت کے کاغذ تیرے پاس ہیں، پھر بیٹی کی ذمہ داری مسجد کے امام کے ذمہ کیسے آ سکتی ہے، ایک عالم کے ذمہ کیسے آ سکتی ہے؟ ہر بیٹی کی ذمہ داری گھر کے وارث کے ذمہ ہوتی ہے، بہن کی ذمہ داری بھائی کے ذمہ ہوتی ہے، بیٹی کی ذمہ داری باپ کے ذمہ ہوتی ہے، اور گھر کی مالکن ماں ہوتی ہے. اگر بیٹیاں بگڑتی ہیں تو علماء کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا، امام پہ objection نہ اٹھا. اگر کسی کی بیٹی بگڑی ہے تو دامن تھام باپ کا اور پوچھ تربیت کیسی کی تھی. اگر کسی کی بیٹی نے باپ کا منہ کالا کیا ہے تو علماء کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ. پوچھو جا کر کے جب شادی ہوئی تھی تو ڈی جے پہ کون سے گانے چل رہے تھے جسے سننے کے بعد غیرت والے مردوں کو تو غیرت آ رہی تھی، ان بے غیرت بچیوں کو غیرت نہیں آئی. خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اگر نسلوں کو بچانا ہے تو ڈی جے بازوں کو آگ لگا دو اور پوری دنیا کو بتا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جگہ چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی اس کا تھوڑا ریپیٹ کرا دو یار. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، جواب نہیں. واہ، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. بہت کم لوگ بولنے، اور ڈٹ کے بولنے ذرا یا رسول اللہ. ہیں تو پھر ہونے کا ثبوت دیجئے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج ڈی جے بج رہے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، غیرت مند بندہ نا خالی ڈی جے پہ بجنے والے گانے دیکھ کر کے سن کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے. ایسی بے حیائی والے گانے جنہوں نے بیٹیوں کو نا بے پردہ ہونے پہ مجبور کر دیا، بے پردہ ہونے پہ مجبور کر دیا، جنہوں نے بیٹیوں کو پردے سے نکال کے بازار میں لا کے رکھ دیا. خدا آپ کو توفیق دینا. تو بیٹی کا اگر وقت آئے رخصتی کا تو ناچنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بے غیرتی. صحیح بات یہ ہے کہ آج جو ہم لوگوں کی جو اس عمر کی جماعت ہے نا، سب سے زیادہ تبدیلی 1400 سال میں ہم لوگوں نے دیکھ لی. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کو سونا ہوتے دیکھا ہے. ہم نے چھپر بھی دیکھے اور محلات بھی دیکھ لیے. صحیح بتا رہا ہوں. ہم نے وہ بزرگ بھی دیکھے کہ جن کی باتوں میں پوری زندگی کا سبق بھی ہوتا تھا، اور ہمیں وہ بوڑھے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے بے غیرتی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اتنی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. مگر ابھی وہ لوگ مرے نہیں ہیں جو اس بات کے شاہد ہوں گے. پہلے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی نا تو 8 دن پہلے غم گھر کے اندر ایک ماتم چھا جاتا تھا. 8 دن پہلے گھر کے اندر ماتم چھاتا تھا. دور بدلا نہیں. پہلے اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی تو باپ نہ گھر سے نہیں نکلتا تھا، غیرت کی وجہ سے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، میں سوسائٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا. آج دور کتنا بدل گیا ہے. باپ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا نہیں نہیں طلاق تو میں چھوڑنے نہیں چاہتا تیرے نکاح میں اپنی بیٹی کو. آج باپ سینہ چوڑا کر کے بیٹی کے لیے طلاق مانگ رہا. اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ تمہیں توفیق دینا، مر جانا مگر طلاق لے کے کبھی باپ کے گھر نہ آنا. یہ بات بیٹیاں بھی سن لیں. بات بات میں جو کہہ دیتی ہیں نا دے طلاق، یہاں تک حد کر دیتی ہیں عورتیں. حد ہو جاتی، کہتی ہے اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو طلاق دے کے دیکھیں. اور جب یہ جملہ مرد کے سامنے آتا ہے نا پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، پھر وہ کہتا جا میں نے تجھے طلاق دی.
اور یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے۔ کل جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، باپ کان میں آ کے کہتا تھا میری بیٹی جا تو رہی ہے، دلہن کے جوڑے میں جا رہی ہے، بیٹی جب اس گھر سے رشتہ ٹوٹے نا تو اس حال میں نکلنا کہ تیرے بدن پہ کفن ہونا چاہیے، اس سے پہلے سسرال کی چوکھٹ نہ چھوڑ دینا۔ بیٹیاں اس مضبوطی کے عزم کے ساتھ نکلتی تھی کہ پوری زندگی ہر حال میں شوہر کے دروازے پہ گزار دیتی تھی، ہزار ستم سہتی تھی، لیکن طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں آتا تھا۔ آج بات بات میں بیٹیاں طلاق مانگ رہی ہیں۔ اگر تمہارا جی چاہے کہ طلاق لینی ہے تو طلاق لینے سے پہلے 1 سال کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ کے باپ کے دروازے پہ زندگی گزارنے کے لیے جانا، اور سچ نہیں صرف جھوٹ موٹ یہ کہہ دینا کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے اس لیے میں آ گئی ہوں۔ جن رشتوں پہ تو ناز کرتی ہے، جن رشتوں پہ گھمنڈ کرتی ہے، ان کی حقیقت کھل کے 4 دن میں سامنے آ جائے گی۔ کہتی میرا باپ روٹی کھلا دے گا، تیرے باپ کی اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹیاں گھر نکی پالی گئی ہے، اس لیے کہ بیٹیاں رخصت کر کے شوہر کے گھر بھیجنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، جو اس سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ عزتوں کا دولہا نہیں بلکہ ذلتوں کے غار میں جا کر کے گر جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ مفتی حماد صاحب قبلہ شہزادہ آل رسول، پوری زندگی پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات آفاق بھائی کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات بیٹیوں تک پہنچے۔ یہ جو بار بار طلاق مانگی جاتی ہے نا، ہم نے دیکھے ہیں گھر طلاق نہیں، طلاق تو چلو مجبوری ہو گئی، ہم نے تو دیکھا بیٹیاں بیوہ ہو کے اگر باپ کے دروازے آ جائیں نا تو سگے بھائی 8 ٹائم سے زیادہ روٹی دینے تیار نہیں ہوتے۔ سگے بھائی خدا کا واسطہ بہنوں کو جا کے سمجھانا، مر جانا لیکن شوہر کی دہلیز چھوڑ کے نہیں آنا۔ بیٹیاں شوہر کے دروازے پہ اچھی لگتی، یہ بھی تو سمجھایا کرو بیٹیوں کو، یہ بھی تو بتایا کرو کہ مر جانا لیکن شوہر کی دہلیز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو عزت عورت کو شوہر کے دروازے پہ ملتی ہے نا وہ کبھی بھائیوں کی چوکھٹ سے نہیں ملا کرتی ہے۔ یہ بات بھی کان کھول کے سن لیجئے گا، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، خدا آپ کو برکتیں دے۔ ہم نے دیکھا دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کل بیٹیاں طلاق لے کے گھر آتی تھی، باپ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ آج باپ کھڑے ہو کے طلاق لے رہا ہے، چاہیے میری بیٹی کو طلاق۔ یہ کل کا دور تھا، بیٹیاں جب رخصت ہوتی تھی، اللہ معاف کرے ناراض ہو رہے ہوں گے شاید آپ، باتیں میری بڑی کڑوی ہیں لیکن یہ سچی باتیں، کوشش کیجئے گا بیٹیوں کو وہ تربیت دیں جو میرے مصطفیٰ نے خاتون جنت کو تربیت عطا فرمائی ہے، وہ تربیت بیٹیوں کی ہونی چاہیے۔ آج بھی سیدہ کائنات کی تربیت کا اثر ان کی نسل میں نظر آیا کرتا ہے۔ ایسا سبق میرے نبی نے سیدہ کائنات کو عطا کیا۔ جانتے ہو جب کسی سے پوچھو نا بزرگ سے کہ سید کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، تو وہ سیدھی بات کہتے ہیں، جو بتاتے ہیں نا کہ ان کی پہچان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو پھر سیدوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ عادت میں کریم ہوا کرتے ہیں، اور یہ ان کا خاصہ نہیں بلکہ سیدہ کائنات خاتون جنت کی عادت کریمہ کی جھلک سیدوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی سخی کے دروازے سے کوئی خالی لوٹا نہیں۔ آج میرے بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہے نا، اللہ کرے ان بھائیوں کے توسل سے یہ پیغام آپ تک پہنچے، آپ تک پہنچے۔ کل بیٹیاں جب رخصت ہو جاتی ہیں تو آئے دن طلاق کے بڑے جھگڑے، اللہ توفیق دینا میرے بھائی، بیوی کتنی بھی خراب مل جائے نا طلاق دینے میں جلدی نہ کرنا۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ کس چیز میں سن رہے ہیں سارے؟ طلاق دینے میں جلدی، طلاق دینے میں جلدی نہ کریں، آپ کے مزاج کے خلاف ہے عورت، برداشت کر لو۔ یہ جو کہہ دیتے نا میرے گھر میں رہے گی تو میری طرح رہے گی، یہ بھی نہ کہا کرو، فرق ہوتا ہے نا۔ یہ بستی کا نام کیا؟ دلہا پور، اس کا نام ہی دلہا ہے، دلہا پور پہاڑی۔ بھئی لڑکا دلہا پور پہاڑی کا ہے اور لڑکی ہو گونڈا کی، لکھنؤ کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا زمین میں کتنا فرق ہے، ماحول میں کتنا فرق ہے۔ گاؤں گاؤں کی تربیت بدل جاتی ہے، علاقے علاقے کی زبانیں بدل جایا کرتی ہیں، اصول بدل جاتے ہیں، اور اگر فاصلے ہو جائیں تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو لڑکی ہم گونڈا سے لے کر کے آئے ہیں وہ لڑکی ہمارے مزاج کے مطابق۔ دونوں کے مزاج میں فرق ہے نا، آپ کہاں پلے ہیں وہ کہاں پلی ہے، آپ کہاں رہتے ہیں وہ کہاں رہتی ہے، اور ایک نئے مزاج کے ساتھ دو لوگ ایک جگہ ہیں۔
بیوی یہ چاہتی ہے شوہر میری مرضی سے چلے، اور شوہر یہ چاہے بیوی میری مرضی سے چلے، جب رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے گا مضبوط ہوگی کہ ٹوٹے گی؟ کیا ہو جائے گا بتاؤ، جلدی بول دو بھائی۔ ٹوٹ جائے گی نا، کھینچنے سے ٹوٹ جائے گی۔ اور رشتے تو رسی سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، رشتے مضبوط بھی بہت ہوتے ہیں اور کمزور بھی بہت ہوتے ہیں۔ جب ٹوٹنے پہ آئیں تو ریشم سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب جڑنے اور نبھانے پہ آئے نا تو پھر موت کی زنجیر بھی آسانی سے ان رشتوں کو نہیں توڑا کرتی۔ یہ رشتوں کی خاصیت ہوتی ہے، اور ہم ان کو کھینچ کے مضبوط کر رہے ہیں، انہیں توڑنا چاہتے ہیں نہیں۔ اگر ہمارے گھر میں انبن ہے نا تو بالکل ایسے سمجھو کہ شوہر سیڑھی کا اوپر والا حصہ ہے، سیڑھی سمجھتے ہیں نا زینہ، اس پہ جو بنے ہوتے ہیں پیدان، اس کو کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں پیری بولتے ہیں، پیدانی۔ تو پیدانی ایک بندہ نیچے کھڑا اور ایک اوپر کھڑا ہے، اور دونوں کو ہاتھ ملانا ہے، کیسے ملے گا؟ یا تو اوپر والا نیچے آئے یا نیچے والا اوپر جائے۔ اب دیکھیے اوپر والا کہتا مجھے نیچے نہیں آنا ہے، اور نیچے والا کہتا مجھے اوپر نہیں جانا ہے۔ اگر میں نیچے آیا تو میری عزت کم ہو جائے گی، اور نیچے والا کہتا اگر میں اوپر گیا تو میری انا چلی جائے گی۔ تو ایسے رشتے چلیں گے نہیں نا۔ پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کچھ پیردانی آپ اتر کے نیچے آ جائیے، بیچ تک آپ آ جاؤ، کچھ بیوی اپنی عادتوں کو چھوڑ کے اوپر تک آ جائے۔ یہ زینے پر چڑھنا اترنا نہیں ہے، کبھی اتار چڑھاؤ کرو اور وہ بات نہ سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مثال ہے، اگر چار بیویوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو آپ اس کی چار نظر انداز کر دو، وہ آپ کی چار نظر انداز کر دے، تب جا کے یہ رشتے محبتوں کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں مل جائے، جب نہیں ملتا تو پھر دے طلاق لے طلاق، اور پھر جب طلاقیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر مولوی یاد آتا ہے، رستہ ہے کوئی، دھوکے میں تینوں دے دی۔ میں بریلی میں حضرت دارالفتہ میں جب رہتا تھا اپنے استاذ کی نگرانی میں نے دیکھا تو حضرت نے پوچھا کیا طلاق دی ہے؟ کہہ رہا 2.5۔ ہاں 2.5۔ کہنے لگے جھوٹ مت بول، کہہ رہا میں قسم کھا رہا ہوں میں نے 2.5 دی تھی، حضرت بتاؤ۔ نکل گئی، حضرت نے مجھ سے کہا اسے لے کے جاؤ اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ، اور اس سے کہو کہ ان کی چوکھٹ پکڑ کے بتائے، اور اس سے حضرت نے کہا کہ اگر جھوٹ بولے گا وہیں جل جائے گا۔ تو کہہ رہا مت بھیجو، 3 ہی دی تھی۔ سمجھ رہے ہیں یہ کنڈیشن ہے ہمارے گھروں کی، کتنی دی تھی؟ ارے تم بتا دو کہ تو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی نا، ایسے مثال بتا رہا ہوں آپ کو بھائی۔ اگر دوسرے کے بارے میں بات میں طلاق کہا جائے اور اپنی کو طلاق ہو جائے تو پھر ہماری کہاں بچ پاتی ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے پھر طلاق کی، پھر 2.5، پھر 2.25، پھر 1، پھر 1.5، پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچنے کی کوشش بہتر یہ ہے کہ برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، اور بیویاں بھی برداشت کریں، یہ نہیں کہ وہ شوہر کے سر پہ چمٹا لے کے کھڑی رہے، اور نہ شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے خدا را۔ تو یہ زندگی کے کچھ اصول ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر ہم بھاگے پھرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں یہ ڈی جے کی نحوست آ گئی ہو، گانوں کی وجہ سے یہ بیٹیوں کی زندگی کے رنگ اڑ گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے یہ خوشیاں گانوں کی وجہ سے ختم ہو گئی ہوں۔ کئی براتیں ایسی دیکھی ہیں یہ شرط لگا دی جاتی ہے ناچ کے آؤ گے پھر کھانا ملے گا، بارات چڑھاؤ پورے گاؤں کے اندر پھر کھانا ملے گا۔ یہ ہمارے سماج کی کڑواہٹ ہے، اللہ معاف کرے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اور نکاح آسان کر لو مہربانی کر کے، آسان کر لو، اتنا آسان کر لو کہ بیٹیوں کو جینے کا ہنر آ جائے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ ابھی ایک بارات صرف اس لیے نہیں آئی، یہ آ کر کے لوٹ گئی کیونکہ لڑکی والے منہ مانگا پیسہ نہ دے سکے لڑکے والے۔ یہ بھی ایک رونا ہماری قوم کا، جبکہ آج ہماری سماج کی کثرت سے بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں اور ہم نہیں بدلے۔ ابھی کوئی اعلان ہو رہا تھا، کہاں حیدرآباد احمد آباد کہاں کی بارات ہے، وہ 1,25-30 لاکھ روپے بی ایم ڈبلو کیش دیا، 1,01,00,000 تو کیش ہے، پھر بی ایم ڈبلو ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا، تماشا بنایا گیا،
اور پھر اس پہ بعد میں جب کسی عالم نے مخالفت کی ہے نا پھر اس کو رد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چمچے بھی ہر دور پیروں کو ہی نہیں ملتے ہیں، امیروں کو بھی چمچے مل جاتے ہیں۔ ہاں خالی پیروں کے نہیں، امیروں کے بھی چمچے ہوتے ہیں۔ مل گئے سستے مولوی خرید کے لے آئے کہ بھائی اس نے اپنی مرضی سے دیا تھا، اس میں حرام کیا ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں آپ کو دولت دینی ہے، ساری جائیداد اٹھا کے اپنی بیٹی کو دے دیجئے، مرضی ہے آپ کی، آپ کروڑ نہیں اربوں دیجئے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ سماج میں تماشا بنائیں، اس کا اعلان کریں؟ میں تو یہاں تک اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو جو دے رکھے ہو اس میں چوک میں رکھ کر کے اس کی نمائش کی جائے، اس کو لوگوں کو دکھایا جائے۔ ہم تو یہ سوچ کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تعریف کریں گے، لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں آپ کی بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے صرف پڑوس کی امیر بیٹیاں نہیں آتی ہیں، کتنی رکشہ چلانے والوں کی بیٹیاں آتی ہیں، کتنی مزدوری کرنے والوں کی بیٹیاں آتی ہیں، کتنے امام ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی 30 سال امامت کی ہے اور اپنی بیٹی کو من مرضی کے مطابق جہیز دے کر کے رخصت نہ کر سکے، ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہوں گی۔ کتنی ایسی بیٹیاں آتی ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا مشکل سے آیا کرتا ہے، تم کہتے ہو تم نے اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، شوق سے دو، گردے پتے نکال کے دے دو، ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں، لیکن تم کو تماشا کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو تمہارے سجائے ہوئے جہیز سے ہو سکتا ہے کہ اس جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیر کی بیٹی نہیں، غریب کی بیٹی بھی آئی ہو۔ جب غریب کی بیٹیاں اس جہیز کو دیکھتی ہیں، غربت کا پہلے تماشا کم نہیں ہوتا ہے، ان کو تنہائی کا احساس پہلے کی کم نہیں رلاتا ہے، ان کو بے کسی کے عالم میں پہلے کی بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، پھر اپنے جہیز کی نمائش کر کے ان بیٹیوں پر موت کو مسلط